السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر 10 منٹ بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اچھا بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ الحمدللہ آپ کی اپنی مسجد امیر و خانم کے جانب سے درس کا یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کے لیے ہم نے ایک خاص کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ کسی کتاب سے خصوصی درس دیا جائے، اور یہ میری عادت رہی ہے۔ اسلاف میں سے بعض اہل علم کا کہنا ہے، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر اس زمین پر علماء نہ ہوتے تو لوگوں کی زندگی جانوروں کی طرح گزرتی۔ انبیاء کی وراثت اللہ نے علماء کو دی، اور علماء نے، اہل علم نے اس وراثت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ جو ہمارے درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم ایک بڑے ہی عظیم اور جید عالم دین کی کتاب پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عالم دین کا نام ہے فضیلۃ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر۔ کوئی جانتے ہیں ان کو تو مجھے بتلائے۔ جی، کسی کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ شیخ عبد الرزاق البدر، کسی کو معلوم ہے؟ آپ سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور قسمت دیکھیے، ان کے والد صاحب شیخ عبد المحسن العباد اور یہ شیخ عبد الرزاق البدر دونوں مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، اور مدینہ یونیورسٹی کے آپ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں، وہاں کے استاذ اور وہاں کے ذمہ دار بھی رہ چکے ہیں، اور ابھی ماشاءاللہ باحیات ہیں۔ سعودی عرب کے کبار علماء میں شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک سال رمضان میں 30 دن جو ہے اخلاق کے الگ الگ موضوعات پر درس دیے تھے۔ بعد میں لوگوں نے ان سے ضد کیا کہ آپ نے جو درس دیا ہے اسے کتابی شکل دیجئے، تو انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دی، جس کا نام رکھا احادیث الاخلاق۔ احادیث الاخلاق یعنی اخلاق کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور بڑی بہترین اور جامع کتاب ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں ہر چیز موجود ہے، ہم ماشاءاللہ توحید والے ہیں، ہم سنت پر عمل بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں اخلاق کی بڑی کمی پائی جاتی ہے، یا کہہ لیجئے اخلاق میں بڑی گراوٹ پائی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سبق حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے موضوع پر جو بنیادی باتیں بتلائی ہیں انہیں سیکھیں، انہی چیزوں کو سکھلانے کے لیے درس کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اچھے اخلاق کی توفیق دینے والا اللہ تعالی ہے، اور برے اخلاق سے روکنے والا، بچانے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 پڑھیے آپ۔ اللہ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا اے نبی آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ معذرت برا نہیں مانے, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, آپ لوگ تھوڑا ادھر آ جائیں اللہ کے واسطے, تھوڑا ادھر آ جائیں اللہ کے لیے, اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے. تھوڑا قریب آ کے مجھ سے بیٹھ جائے, قریب آ جائیں. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بتائیے. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے اچھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی؟ اچھا, ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بچہ غلطی کر دے تو ہم اس کو کیا طعنہ دیتے ہیں؟ جو ماں باپ نے سکھایا ہے وہی کر رہا ہے, کہتے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اللہ نے سورۃ الاحزاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اسوہ اور نمونہ ہے. تو اللہ کے نبی کی زندگی کو سنوارا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ کی تربیت اللہ تعالیٰ نے کی, آپ کو تعلیم اللہ رب العالمین نے دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں. تو ہم دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان اخلاق فاضلہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یاد رکھیں میرے بھائیوں, بے شک اخلاق اور ادب جو ہے یہ ایک مرد کے لیے, ایک عورت کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. کوئی بھی مرد ہو عورت ہو, اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں, اخلاق بہت اعلیٰ ہے, تو یاد رکھیے یہ اس کے کامیابی کا ذریعہ ہے. اور اچھے اخلاق اور ادب کے ذریعہ انسان جتنا خیر اپنے لیے جمع کر سکتا ہے اتنا بد اخلاقی سے کبھی نہیں جمع کر سکتا. اور یہ ہمارا دین اسلام پورا کا پورا اخلاق پر ڈیپینڈ ہے میرے بھائی. دین اسلام کیا ہے؟ اچھے اخلاق کے مجموعے کا نام ہے. اس لیے جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ دین کے معاملے میں اتنا ہی اونچا ہوگا اللہ کے ہاں. یہ آپ یاد رکھیں, ہمارے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے, ہمارے اخلاق جتنے اعلیٰ ہوں گے, یاد رکھیے کہ ہم اللہ کے ہاں دین کے معاملے میں ہمارا مقام مرتبہ اتنا ہی اونچا ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں ایک حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2004. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سب سے زیادہ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ اچھا, آپ سب جنت جانا چاہتے ہیں؟ ہاں بچوں, جنت میں جانا ہے؟ جنت جانا کہ نہیں جانا؟ زور سے جانا نا؟ تو میری بات سنو دھیان سے ایک دم, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ کس عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے؟ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں, اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ صرف یہی دو عمل ہونے چاہیے, نہیں. آپ فرائض کی پابندی کرتے ہیں, ماشاءاللہ اللہ کے مقرر کردہ 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں, آپ سنت پر عمل کرنے والے ہیں, توحید والے ہیں, ٹھیک ہے. عمل میں کوتاہی ہے, کمی بیشی ہے, وہ اللہ کا مسئلہ ہے. فرائض کی اگر پابندی کرتے اور اس کے بعد یہ 2 عمل آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ آپ جنت جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق. 2 عمل ایسے ہیں جس کی بنیاد پر انسان سب سے زیادہ جنت میں جائے گا. ایک اللہ کا تقوی اختیار کر لے, دوسرا اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. اللہ کے تقوی سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو مانیے, اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی طور پر جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کیجئے, اور جس سے آپ نے روک دیا اس سے رک جائیے. یہی تقوی ہے. اللہ کے ڈر سے اللہ کے دیے گئے احکامات کو ماننا اور اللہ کے ڈر سے اس کے منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا, یہ تقوی ہے. اور کہا حسن الخلق,
اچھا اخلاق یا رب. اچھا آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جانے کے سبب میں تقوی اور اچھے اخلاق کو اکٹھا بیان کیا ہے. اس کی اگر تفصیل دیکھنی ہو تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفوائد، بڑی بہترین بات انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے تقوی اور اچھے اخلاق کو کیوں جمع کیا. ذرا آپ سوچ کے دیکھیں. اللہ ہمارے علماء پر رحم فرمائے، بڑے کام کیے انہوں نے میرے بھائی ہمارے لیے. ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور جانیں. کہتے ہیں کہ تقوی اور اچھا اخلاق یہ ذریعہ ہے سب سے زیادہ جنت میں جانے کا. دونوں کو کیوں جمع کیا؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اگر تقوی اختیار کر لے تو اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیتا ہے. سبحان اللہ. تقوی یہی ہے نا، اللہ نے جو کہا کیجئے، جس سے روک دیا اس سے رک جائیے. اللہ کے رسول نے جو کہا کیجئے اور جس سے روک دیا اس سے رک جائیے. تو اگر بندہ متقی بن جائے تو اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیتا ہے، اور اگر بندے کا اخلاق اچھا ہو جائے تو اپنے اور مخلوقات کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے. آپ دیکھیں سماج میں ایسا ہوتا ہے، کسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے بد اخلاقی کی وجہ سے اس سے ہم تعلقات توڑ لیتے ہیں، کوئی ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے ہم سے دور ہو جاتا ہے. کہا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اور اچھے اخلاق کو اس لیے جمع کیا کہ تقوی کی بنیاد پر بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیتا ہے، اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر اپنے اور مخلوقات کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ اگر متقی ہیں تو آپ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، اور اگر آپ کا تقوی اچھا ہے تو اس کے ذریعہ جو ہے آپ اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں گے. سبحان اللہ. اچھے اخلاق کی بنیاد پر. آئیے ایک اور حدیث سناؤں. اچھا جنت تو سب جانا چاہتے ہیں، اب کیا جنت میں آپ اللہ کے نبی کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ ایک بات آئی ہے تو بات بیان کر دوں. میں جمعہ کے خطبے میں وہ بیان کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں دیا اللہ نے، وہ اللہ کی مرضی. میں بتانا چاہتا ہوں. آج ہمارے یہاں جتنے لوگ ہیں ہمارے سماج میں، حتیٰ کہ ایک شراب پینے والا بھی ہے مسلمان، آپ اس سے پوچھئے تو کہتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں. اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو گالیاں دے دیجئے، ہو سکے وہ آپ سے نہ لڑے جھگڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی ایک بات کر دے تو مارنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ہر آدمی دعوے دار ہے. اور محبت کے نظارے بھی ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھے، سڑکوں پر، گلیوں پر، چوراہوں پر ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، ڈی جے بجاتے ہوئے محبت کے ہم نے بہت سارے مناظر دیکھے. محبت کیا ہوتی ہے اللہ کے رسول کی، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہمیشہ بیٹھتے ہیں، اور دوسری روایتوں میں ان کا نام ثوبان بیان کیا گیا. اللہ کے نبی کے غلام ہیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال جو بھی ہو، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، بڑی طبیعت میں سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے میں اپنے گھر جاتا ہوں بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، دوبارہ بھاگ کے آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہوں، لیکن ایک چیز مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے. کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ سوچتا ہوں کہ آپ کی بھی موت ہوگی اور میں نے بھی مر کے جانا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے بھائی کہ اللہ کے رسول کو موت نہیں آتی یا نہیں آنے والی. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. اس نفس میں اللہ کے رسول بھی شامل ہے. کہا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی، یہ بھی مریں گے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو موت آئی، یہ صحابی کہتے ہیں موت. اب اگر کوئی موت کا معنی پردہ کرتا ہے تو میری گزارش ہے اس سے کہ وہ دنیا کے کسی ڈکشنری سے موت کا معنی پردہ پہلے ثابت کر دے. موت کے معنی موت ہوتے ہیں، جسم سے روح کا نکل جانا، اسے ہم کیا ہے؟ موت کہتے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہی ہوتے تو پھر نعوذ باللہ صحابہ نے ظلم کیا کہ زندہ نبی کو دفن کر دیا ان لوگوں نے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ تو جنت جائیں گے کیونکہ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، مجھے بھی اللہ نے اپنے فضل سے جنت میں اگر جگہ دے دی تو
پتہ نہیں میں جنت میں آپ کو دیکھ پاؤں گا کہ نہیں. یہ محبت، یہ جذبہ ہے. یہ سڑکوں پر ناچنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے. یہ نبی کے نام پر گانے بجانا، یہ ناچنا، یہ محبت کی علامت ہے ہی نہیں. اگر یہ محبت کی علامت ہوتی، کائنات کے رب کی قسم ہے سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کیا ہوتا. سیدہ عائشہ اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیوی، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 40 سال تک زندہ تھی. اگر محبت کا اظہار اسی طریقے سے ہوتا جو آج سماج میں ہم نے اختیار کیا ہے تو سیدہ عائشہ اس سے پیچھے نہیں رہتی کبھی بھی. کہا اللہ کے رسول آپ جنت میں جائیں گے، میں بھی جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آمین. کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو آپ کو جنت میں نہیں دیکھ پاؤں گا. آپ کہاں نبی ٹھہرے، نبیوں کے سردار، نبیوں کے ساتھ اونچے مقام پر ہوں گے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا. تھوڑی دیر بعد جبریل علیہ السلام آئے قرآن مجید کی ایک آیت لے کر. اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے وہ جنت میں نبی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. یاد رکھیں نبی کا ساتھ اگر جنت میں چاہیے تو نبی کی فرما برداری کرنی ہوگی. ایک اور صحیح حدیث سنیے آپ، بات آئی ہے تو آپ کو بتلا دوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں ایک آدمی آیا آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے متی الساعۃ، اے نبی قیامت کب آئے گی؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں قیامت سے کیا واسطہ ہے؟ کہا قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے ایک سوال پوچھا. کہا ما اعددت لہا، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی؟ چلو قیامت آنی ہے جب آئے گی، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ اور واقعی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے میرے بھائی. کہا اس شخص نے اے اللہ کے رسول میں فرائض کی تو ادائیگی کرتا ہوں، بہت زیادہ نفل عبادتیں میں نے جمع نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یعنی میری زندگی میں سب سے اعلیٰ مرتبے میں اگر کوئی ہے تو اللہ اور اس کے رسول ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء مع من احب، آدمی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. وہ شخص چلا گیا اپنا سوال پوچھ کے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں میں جو سب سے بڑی خوشی محسوس کی گئی، اللہ کے نبی کے اس جملے سے خوشی محسوس کی گئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد کہا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہم تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرتے ہیں. کہا انس بن مالک نے کہ میں اللہ کے رسول سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، گرچہ میرا عمل ان کے عمل کے برابر نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ان کی محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ان کے ساتھ ٹھہرائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر ناچتے رہیں، ہماری عورتیں ہماری بچیاں بے حیائی کا مظاہرہ کرتی رہیں. محبت کا معنی نبی نے بتلایا خود. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں جانے والا ہے. یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ کون سی محبت اور کون سے محبت کا طریقہ ہے؟ بہرحال بات چل رہی تھی اچھے اخلاق کی، تو ہم سب چاہتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں جنت میں، چاہتے کہ نہیں؟ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے، آمین. کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث جو ہے جامع ترمذی کی ہے، صحیح سند سے آئی ہے. علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2018. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. کہا کہ قیامت کے دن تم میں کا ایک آدمی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگا اور جو سب سے زیادہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ہوگا، احاسنکم اخلاقا، وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، سب سے اچھے جس کے اخلاق ہیں. ہم نے اپنا اخلاق اگر نبی کے اخلاق کی طرح بنا لیا، ملے تو مسکرا کے ملیے،
بات کیجئے تو نرمی سے بات کیجئے، معذرت کے ساتھ۔ آج ہمارے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ہم سماج میں سب سے با اخلاق شخصیت شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر میں سب سے بد اخلاق ہیں۔ کتنے ایسے مرد ہیں میرے بھائی، کتنے ایسے مرد ہیں جن کے بچے، جن کی بیویاں جو ہے اللہ اکبر، ان کے سامنے گھروں میں چوں تک نہیں ہلاتے، ان کے بد اخلاقی کی وجہ سے۔ بچے نے کچھ کہا اسے تھپڑ مار دیا، بیوی نے کچھ کہا اسے گالیاں دینی شروع کر دی، نہ اس کا احترام نہ اس کی عزت، حتیٰ کہ بعض بدبختوں کو ہم نے یہاں تک دیکھا کہ اخلاق کی ایسی گراوٹ ہے کہ ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کرتے، ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آتے۔ یہ ہماری اخلاقی گراوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں کا سب سے قریبی مجھ سے وہ ہوگا جنت میں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اس کا مفہوم میں مخالف کیا نکلتا ہے؟ جس کے اخلاق جتنے برے ہوں گے وہ نبی سے اتنا ہی دور ہوگا، قیامت کے دن اتنا ہی دور ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسے ہی میرے بھائیو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اللہ سے کہا اللہ تو ہمارے اخلاق کو درست فرما دے؟ ہمیں مال کی پڑی ہوئی ہے، یا اللہ تو مجھے مال دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3591 کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق کی پناہ چاہتا ہوں، اخلاق کی برائی کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ کے نبی اچھے اخلاق کی دعا کرتے تھے۔ آپ نے آئینہ دیکھنے کی دعا کیا سکھلائی؟ جی کسی کو یاد ہے آئینہ دیکھنے کی دعا؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے ویسے میرے اخلاق کو خوبصورت بنا دے۔ یہ دعا ہے آئینہ دیکھنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح سند سے آئی ہے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرے شکل و صورت کو اچھا بنایا ہے، اللہ تو میرے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ، بہت مشہور عالم دین ہے اپنے زمانے کے، آپ کہتے ہیں، آپ کے اس قول کو امام ابن ابی الدنیا نے مکارم الاخلاق میں ذکر کیا، بڑی بہترین بات ہے، ذرا دھیان سے سنیں کیا کہتے ہیں طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ بے شک یہ اچھے اخلاق جو ہیں یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے بندے کے لیے، اور اللہ جس بندے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو یہ اچھے اخلاق اور اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ واقعی اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں، کوئی لوگوں سے ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے، اس کے ساتھ برائی کی جاتی ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، لوگ اس پر ظلم و زیادتی کرتے وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، چلاتا نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، لعن طعن نہیں کرتا، ماں باپ پر زبان درازی نہیں کرتا، بیوی بچوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہیں، کہا کہ یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اچھے اخلاق کی توفیق دیتا ہے۔ ایسے ہی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے اس قول کو امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، موقوف روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہارے لیے تمہاری روزیوں کو تقسیم کیا ہے، معلوم نا ماں کے پیٹ میں جب 120 دن کے ہوتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ بندے کو روزی کیا ملنی ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد الگ بات ہے، ہم کسی کا حق مار لیتے، کسی پر ظلم کرتے، کسی پر زیادتی کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں مل کر کے رہنے والا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، ساری دنیا مل کے نہیں روک سکتی آپ کے رزق کو، واللہ کہہ رہا ہوں ساری دنیا مل کر کے۔ کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اللہ نے تمہاری روزیوں کو تمہارے لیے تقسیم کر کے رکھا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے اخلاق کو تقسیم کر کے رکھا ہے۔ آج کے درس کی ایک آخری بات ذرا سن کے جائیں آپ۔ قیامت کے جو احوال ہوں گے اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، پل صراط ہے، ترازو لگایا جائے گا میزان بندوں کا عمل وزن کرنے کے لیے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج بالکل سر پر ہوگا، طرح طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو وہاں جہاں بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، ذرا آپ سن کے جائیں یہ بات میرے بھائی،
اور فکر کیجئے کہ قیامت کے دن جب ہمارا عمل وزن ہوگا تو ہم کیا لے کے جائیں گے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, حدیث صحیح سند سے آئی ہے, سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4799. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. جب میزان میں اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل کو وزن کرے گا تو سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو بندے کا اچھا اخلاق ہوگا. یعنی جتنا اخلاق اچھا ہوگا, اب آپ کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملتے ہیں, اب اس پر نیکی لکھ دی گئی اچھے اخلاق میں. اب یہ قیامت کے دن یہ نیکی وزن کی جائے گی, سارے اعمال کا اپنا وزن ہوگا, لیکن اچھے اخلاق کا جو وزن ہوگا ویسا وزن کسی عمل کا نہیں ہوگا. اب سوچیے ہم کیا وزن کروانا چاہتے ہیں. ایسے ہی سنن ابی داؤد کی روایت اور جامع ترمذی کی بھی روایت ہے, اس میں تھوڑے الفاظ میں تبدیلی ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لا یبلغ به درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میزان میں جب ترازو پر بندے کا عمل وزن کیا جائے گا تو سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگا تو بندے کا اچھا اخلاق ہوگا, اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. آپ نے اپنے بچوں سے محبت سے بات کر لی, یہ اچھا اخلاق ہے. بیوی سے نرمی کا رویہ کیا, یہ اچھا اخلاق ہے. ماں باپ سے اچھے انداز میں بات چیت کی, اچھے انداز میں پیش آئے, اچھا سلوک کیا, یہ اچھے اخلاق ہے. کہا یہ چیزیں قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گی. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی بہترین بات ہے, دیکھیں ہم سب یہاں بیٹھے انسان ہیں, ہم سے کوتاہی ہوتی ہے نا, عمل میں کمی ہوتی ہے. ہر آدمی تو تہجد پڑھنے والا نہیں ہے, ہر آدمی تو ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے والا نہیں ہے, کمی بیشی تو ہوتی ہے. آئیے اس کمی کو کیسے پورا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے اخلاق کے ذریعہ بندہ جو ہے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اللہ کے ہاں. یا اللہ, کتنی اہم چیز ہے یہ اچھا اخلاق, اور آج ہمارے یہاں کتنی کمی ہے اس چیز کی. سوچئے بشری تقاضے کے تحت انسانی فطرت ہے, اعمال بہت زیادہ نہیں کر سکتے لیکن فرائض کی پابندی کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم نے اپنے اخلاق کو سدھار لیا, اپنا اخلاق اچھا کر لیا, تو انشاءاللہ ہم دن میں روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کے مقام و مرتبہ کو پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. اسی لیے ہم نے اخلاق کے موضوع کو چنا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس موضوع پر اس کتاب کو مکمل پڑھ کر کے اپنے اخلاق کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کوشش کیجیے آئندہ ہفتے سے یا جب بھی درس ہو, عمران بھائی آپ کو اعلان کے ذریعہ بتا دیں گے اور ہمارے امام صاحب, تو آپ خود بھی آئیں اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں احباب کو بھی لائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر اور ہمارا ختم ہوتے ایمان اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.